کس طریقے سے مغرب نے انسان کو خود ایک ڈی ہیومنائز کرنا شروع کر دیا ہے، جب انسان کو وہ ایک سوشل اینیمل کے طور پر لے گا، جو مکمل طور پر خدا کا اور مذہب کا منکر ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ بنیادی سطح پہ ہمیں انہی فلسافیکل ریزنز پہ جانا پڑے گا جن کے نتیجے میں دہریت پیدا ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان لوگوں کے لیے یہ بد تہذیبی یا اس طرح کی تذلیل کا رویہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے دین کے تئیں اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو اپنا شعار بنا لیں اور تفاخر کے طور پر اس کو استعمال کریں یا اس کو اپنا ہتھیار قرار دینے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی کے تصور سے متاثر ہو۔ نیورولوجیکل بھی آپ کی جو خاتون ہے اور ایک مرد ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، ان کا دماغی ذہن کی ساخت بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک مینٹل پوزیشن ہے، یہ ایک سوشل امپیکٹ ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے تفریق کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحاد اور لامذہبیت ایک ایسا فینومینا بن چکا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم الحاد اور لامذہبیت کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں اور اس انکار کی بدولت پیدا ہونے والے رویے کے زیر اثر زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو خدا کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود وہ اسی رویے کے زیر اثر ہی زندگی بسر کرتے ہیں جو کہ ملحدانہ رویہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ علماء کرام آج کے زمانے میں اس فتنے کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کی جہاد کتنی ہے، اس بارے میں آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر حسیب احمد خان، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہمدرد یونیورسٹی میں اور رد الحاد پر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور براہ راست گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے کچھ اصطلاحات ہیں جو آپ ہمارے سامنے واضح کر دیں۔ 3 اصطلاحات ہم عام طور پر اس شعبے میں سنتے ہیں، ایک اصطلاح ہے الحاد کی، ایک ہے دہریت کی اور تیسری ہے مغربیت کی۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں کہ تینوں اصطلاحات کیا ہیں، اس کی تاریخ پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے انشاءاللہ آگے، لیکن بنیادی تعارف اور اس کا فرق آپ پہلے بیان کر دیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ عصر حاضر میں اس عنوان کے حوالے سے بہت سے مغالطے اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس عنوان کو اس کی کیٹیگریز کے تحت اور اس کے دائرۂ کار کے تحت سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بظاہر ہمیں الحاد، دہریت اور مغربیت ایک دوسرے سے مماثل یا مترادف عنوانات دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور ان ڈیپتھ ان کا انالیسس کریں گے تو ان میں آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا۔ بنیادی سطح پہ اگر اصطلاح شریعت میں بات کی جائے تو دینی مصادر یا دینی شاعر کا کسی بھی درجے میں انکار وہ الحاد ہے۔ عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین سے کسی بھی درجے میں انحراف جو ہے وہ الحاد ہے۔ صحیح۔ اور دہریت جو ہے بنیادی سطح پر وہ میٹافزیکل میٹرز کا یا مابعدت طبیعیات کا انکار ہے۔ اسی میں تصور خدا کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر دہریت کے ہی عنوان کے تحت متمدن اور طے شدہ مذاہب کا بھی انکار کیا جاتا ہے، جنہیں آرگنائزڈ ریلیجنز کہا جاتا ہے۔ جب ان کا انکار کیا جاتا ہے اور خاص طور پر ان کے وہ امور جو سپر نیچرل سے متعلق ہیں ان کا انکار کیا جاتا ہے یا اسپریچول ویو پوائنٹ کا انکار کیا جاتا ہے تو دہریت ہے۔ اسی طرح ایک عنوان ہے مغربیت۔ بنیادی سطح پر مغربی تہذیب، اس کا فلسفہ اور دنیا پر کس انداز میں اس کا غلبہ ہوا ہے، یعنی بطور تصور حیات اور بطور نظام، جب وہ دنیا کو اپنے انفلوئنس کے اندر لیتی ہے اور اس پر غالب ہوتی ہے تو اسے مغربیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تہذیب ہے جس کو آپ مغربیت کہتے ہیں، پھر اس سے پیدا ہونے والے کچھ اثرات ہیں جو کہ دین سے انحراف جو پیدا کرتی ہے ہمارے اندر رویہ، تو وہ الحاد ہے، اور پھر اس کی جو انتہا ہے وہ ہمارے ہاں دہریت کی صورت میں، جس کو ہم عرف میں ایتھیزم بھی کہہ دیتے ہیں۔ مغربیت بنیادی سطح پہ وہ تہذیب ہے
جس کی بائی پروڈکٹ الحاد و دہریت ہے. صحیح. یعنی الحاد و دہریت کا وجود مغربیت کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک بڑی کنفیوژن اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور مغرب یا مغربیت کہتے ہیں تو ایک اعتراض عام طور پر آتا ہے عمومی سا، وہ یہ کہ کیا مغرب ہمارا نہیں ہے، کیا مغرب اسلام کا نہیں ہے، تو ہم کیوں مغرب کا ورڈ ہی یوز کرتے ہیں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جس کو ہم الحادی یا وہ دیگر دہری فلسفے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے مغربیت ہی کیوں کہتے ہیں؟ بنیادی سطح پہ جب ہم بات کرتے ہیں مغربیت کی یا ویسٹرنائزیشن کی تو اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ مغربیت سے مراد کوئی جیوگرافیکل ایریا ہے، جی، یعنی کوئی خاص علاقہ ہے، کوئی خاص سرحدات ہیں اور حدود ہیں، جبکہ مغربیت اپنی بنیاد میں ایک فلسفی ہے اور اس فلسفی کی بنیاد پر ایک پوری تہذیب کھڑی کی گئی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مغرب میں رہنے والا ہر شخص مغربیت کا قائل ہو یا مغربیت سے متاثر ہو، اور مغرب سے ہی بہت ساری ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں جنہیں آپ مشرقی آوازیں کہہ سکتے ہیں. بالکل. مغرب میں جو آرگنائز ریلیجنز ہیں، خاص طور پہ مغرب کا جو مذہب تھا، بنیادی سطح پر تو مذاہب کی جنم بھومی اور ان کی جائے پیدائش مشرق ہے، مشرق سے ٹریول کر کے وہ مغرب کی طرف گئے، اور پھر جس مذہب نے مغرب میں اپنا تسلط قائم کیا وہ مسیحیت ہے. تو مسیحیت اپنی ذات میں مغربیت کا حصہ نہیں ہے. صحیح. یعنی آج بھی مغرب میں ایک میجورٹی جو ہے وہ مسیحیت سے متعلق ہے، لیکن مسیحیت مغربیت نہیں ہے. مسیحیت میں اور مغربیت میں فرق ہے. اگر میں یہ بات کہوں تو بڑی حیران کن ہوگی، لیکن محققین سے بخوبی واقف ہیں کہ مسیحیت اپنی ذات میں مشرقیت کا ایک عنوان ہے، کیونکہ یہ مشرقی مذہب ہے، مشرق سے مغرب کی طرف گیا ہے. اور آپ کا شعبہ بھی تقابل ادیان ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ مسیحیت کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، اس کے جو عناصر ہیں، وہ اپنے اندر مشرقیت کا پہلو رکھتے ہیں. بالکل. مغربیت اپنی ذات میں معاشروں کو، افراد کو، نظام کو، تصور حیات کو خدا کے وجود سے ڈسکنیکٹ کرنے کا نام ہے. اگر اس کو آسان انداز میں بیان کیا جائے تو مغربیت سے مراد یہ ہے کہ وہ تہذیب جو انسان کا تعلق خدا سے توڑ دے. صحیح. میں اکثر اس حوالے سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جدید تہذیب ہے وہ براہ راست ہمیں دہریت کی طرف لے کر نہیں جاتی. پہلے ہمیں وہ خدا کا انکار نہیں کرواتی، بلکہ خدا کو ہماری زندگی سے بالکل لا تعلق کر دیتی، مذہب کو بالکل لا تعلق کر دیتی ہے. پھر جب مذہب اور خدا ہماری زندگی کے اندر بالکل اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی تو پھر آہستہ آہستہ انسان پھر اس کے انکار کے اوپر چلا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مغربی تہذیب کے جو نتائج ہمارے سامنے ہیں، جو مادہ پرستی ہے، پھر جو فحاشی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری بنیادی طور پر نفس کو پروان چڑھا رہی ہے، تو اس کے بھی زیر اثر انسان یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا، آپ نے 3 الگ الگ کیٹیگرائزیشن کر دی بڑی خوبی کے ساتھ کہ الحاد، دہریت اور مغربیت. اب سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ اگر یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں تو اس سے متاثر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تو پھر الگ الگ طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. جو مغربیت سے متاثر ہے، جو الحاد یعنی کہ ہماری جو کلاسیکل اسلامک لٹریچر کے اندر جو الحاد ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو الحاد کا شکار ہے اس سے کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا، اور جو دہریت کا یعنی خدا کے مطلقاً انکار کا شکار ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. تو پہلے مغربیت کے تھوڑا حوالے سے بتائیں، ایسا بندہ جو مغربیت سے متاثر ہے اس کو کیسے ہم ڈیل کریں گے؟ اچھا، پہلے اس کی روٹ کو دیکھا جائے. جی. مغربیت کی روٹ کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی شاخیں جو وجود میں آتی ہیں انہی کو کہیں پر ایتھیزم کا نام دیا جاتا ہے، کہیں ایگنوسٹسزم کا نام دیا جاتا ہے. بنیادی سطح پر مغربیت کی بنیاد جو ہے وہ ماڈرنائزیشن ہے، جدیدیت ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور مغالطہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ ماڈرنائزیشن اور ماڈرنٹی کے فرق کو نہیں سمجھ پاتے. جدت پسندی اور جدیدیت 2 الگ عنوانات ہیں. چیزوں کا ماڈرنائز ہو جانا یا ان کے اندر ماڈرنٹی آ جانا، یعنی جدید دواؤں کا استعمال یا جدید ذرائع مواصلات کا استعمال یا ماڈرن اکوپمنٹ کا استعمال جو ہے اس کا تعلق جدیدیت سے نہیں ہے. گو کہ ماڈرنٹی اپنے ساتھ بہت ساری خرابیاں بھی لے کر آتی ہے. جب ماڈرنٹی آتی ہے تو انسان کے اندر
اور معاشروں کے اندر مشینیت آ جاتی ہے. صحیح. اور جب مشینیت آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ بتدریج احساس جو ہے اور جمالیات جو ہے اور ذوقیات وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں جدیدیت کی تو جدیدیت بنیادی سطح پر مذہب کا انکار نہیں ہے، بلکہ جدیدیت روایت کا انکار ہے. یعنی ماڈرنزم جو ڈائریکٹلی ڈینائی کرتا ہے وہ کلاسسزم کو ڈینائی کرتا ہے. یعنی جتنی بھی ہماری جو ویلیوز ہیں، جو بھی ہماری روایات رہی ہیں، اس کو ری سیٹ کر دیا جائے. جی، انسان کی تہذیبی، ثقافتی، یہاں تک کہ اس کا امپیکٹ اتنا وسیع ہے کہ یہ آخری درجے میں آپ کی علاقائی ثقافتوں کو بھی برداشت نہیں کرتا. اسلام میں اور مغربیت میں فرق یہ ہے کہ اسلام جس علاقے میں بھی جاتا ہے ان کے عقیدے پر تو محنت کرتا ہے لیکن ان کی ثقافت کو تبدیل نہیں کرتا. اسی لیے اسلامی حکومتوں کے اندر مختلف ثقافتیں جو ہیں وہ اپنا وجود رکھ سکتی ہیں. آپ بر صغیر پاک و ہند کو دیکھیے بالکل کہ یہاں پر 1000 سال سے زائد مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اس کے باوجود یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کی ایک ایک ثقافت اسی طرح آج بھی موجود ہے. دوسری جانب جدیدیت کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں انسانی ثقافت سے مل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کے تہذیبی ارتقاء کو بھی رد کر دیتی ہے. جدیدیت سے مسئلہ صرف مذہب کو نہیں ہے، بلکہ جدیدیت سے مسئلہ جو ہے وہ انسان کو ہے. اب جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم مذہب کا دفاع تو کر رہے ہیں لیکن ایک بڑے دائرے میں ہم انسانیت کا دفاع کر رہے ہیں. یعنی جدیدیت کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم انسانیت کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جس انسان کے ارتقاء کے نام پر یہ پوری جدید تہذیب کھڑی ہوئی تھی، ترقی کے نام پر، یہ تہذیب اسی کے خلاف اب کھڑی ہو چکی ہے. بالکل، یہ تہذیب اسی کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے اور اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ ہیومن ایوولوشن اور اس کے بڑے بڑے جو امام ہیں، جن میں آپ بات کریں چارلز ڈارون کی، اور اس کے بعد آپ بات کریں تھامس ہینری ہکسلے کی، اور اس کے بعد آپ بیٹمین کی بات کریں یا جتنے بھی لوگوں کی بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایوولوشن میں جو صنفی تقسیم ہے مرد و عورت کی، ان کے دونوں کے اوصاف ایک دوسرے سے فرق ہیں. اور یہ جو حیاتیات کا علم ہے، بایولوجی کا علم ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ نالج یہ ثابت شدہ چیز ہے. بالکل، میرا اپنا شعبہ سائیکالوجی کا ہے اور اس میں بھی یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ نیورولوجیکل بھی آپ کی جو خاتون ہے اور ایک مرد ہے وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ان کا دماغی ذہن کی ساخت بالکل مختلف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر گفتگو جدیدیت کی ہوتی ہے وہ پیور سائنسز کو بھی ڈینائی کر کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے، یہ ایک مینٹل پوزیشن ہے، یہ ایک سوشل امپیکٹ ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے تفریق کر دیتا ہے یا دونوں کا فرق پیدا کر دیتا ہے، جبکہ بنیادی سطح پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پر علم حیاتیات اور جدیدیت کے سوشل نارمز اور تصورات ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز کی پیداوار ہے. بظاہر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی سورس سے وجود میں آتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں مغربیت کے انکار کی، تو مغربیت کے انکار کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روایت کو بیدار کریں، اسی کو اسلامی ٹرمینالوجی میں احیاء کہا جاتا ہے. یعنی آپ روایت کی طرف پلٹیں، ریوائیو کریں. روایت کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ آلات استعمال کرتے ہیں، جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اس کا یوز بھی چھوڑ دیں. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں کو لگتا ہے. روایت کی طرف پلٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب، آپ کی روایات، ان کو برقرار رکھا جائے. اچھا، اس میں مذہب ایک چیک لگاتا ہے. مذہب یہ کہتا ہے کہ وہ روایات جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جس میں انسان کے لیے تکلیف ہے یا مصیبت ہے یا مضرت ہے، یا پھر وہ روایات جو مذہب سے کسی درجے میں متصادم ہوتی ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے یا ان کو روک دیا جائے.
ان کے علاوہ جتنا بھی آپ کا کلچرل ورثہ ہے اس کو ایز اٹ از برقرار رکھنے کی مذہب بات کرتا ہے. صحیح. اب جب آپ اس کے رد کی بات کرتے ہیں مغربیت کے، تو ایک کا تعلق ہے اعتقادی امور سے، یعنی ایک تصور بیدار ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ہیومنزم. جی. اور ہیومنزم یہ ہے کہ ہیومن ایکسپیرینس تک ہر چیز کو محدود کیا جائے، انسان کو سینٹر بنا دیا جائے. انسان کو سینٹر بنایا جائے، انسانی تجربے اور مشاہدے کو سینٹر بنایا جائے، اور اسی کی بنیاد پر تمام تر حقائق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. دوسرا اس کا سوشیو پولیٹیکل امپیکٹ ہے. سوشیو پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ جو، یعنی جس تصور کی بنیاد پر وہ کھڑا ہے وہ ہے مادیت پرستی، میٹیریلزم. ایک طرف تو میٹیریلزم ہے اور دوسری طرف یوٹیلیٹیرینزم ہے. اگر آپ نے اس کا یعنی زیادہ سے زیادہ، ایک تو اس کی تمام تر کاوش مادی دنیا اور اس تک محدود ہے، دوسرا اس مادیت پرستی سے یا مادی وسائل اور اسباب سے کس طرح زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کی جا سکے، یہ یوٹیلیٹیرینزم ہے. بالکل. تو ان دو تصورات کی بنیاد پہ پھر دیگر تصورات پیدا ہوتے ہیں. سیاست کی ریلم میں جائیں تو وہاں نیشنلزم کا تصور آ جاتا ہے، سیکولرزم کا تصور آ جاتا ہے، لبرلزم کا تصور آ جاتا ہے. معاشرتی سطح پر پھر لبرلزم کی شاخیں بننا شروع ہوتی ہیں، تو وہاں سے پھر فیمنزم کی بات آتی ہے، ٹرانسجنڈرزم کی بات آتی ہے. لیکن بنیادی سطح پہ جدیدیت ہی وہ عنوان ہے جس کی کوکھ سے دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں، ایک مادیت پرستی اور ایک زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹیرینزم، یعنی تسکین کا حصول. اور باقی سارے لامذہبی افکار اور نظریات اسی کی بنیاد پر کھڑے ہیں. اب مغربیت کا بہترین رد یہ ہے کہ ان کی کمزوری کو واضح کیا جائے. صحیح. یہ واضح کیا جائے کہ سوسائٹی پر کس طرح ان کا بدترین امپیکٹ قائم ہو رہا ہے، اور یہ اسٹڈی ہم پیش نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ مغرب کے ایلیٹ اسکالرز کو دیکھیے، آپ بات کیجئے نوم چومسکی کی، آپ بات کیجئے ایڈورڈ سعید کی، یا آپ دوسرے مفکرین کی بات کیجئے، تو وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اس مغربیت کے اور اس کے بائی پروڈکٹس مادیت پرستی کے جو اثرات ہیں وہ انسان کو آخر کار انسان ہی نہیں رہنے دیں گے. بالکل. بہت ساری کتابیں اب تو بے تحاشا اس پر لکھا گیا ہے مغرب کے ہی اسکالرز نے، کہ کس طریقے سے مغرب نے انسان کو خود ایک ڈی ہیومنائز کرنا شروع کر دیا ہے. اس پر تو بڑی اچھی تنقید وہاں پر آلریڈی موجود ہے. اب ایک تو بنیادی سطح پہ ڈی ہیومنائز کیوں کرے گا جب انسان کو وہ ایک سوشل اینیمل کے طور پر لے گا. جی. سوشلزم کی جو بہت بڑی تھیوری ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. تو جب انسان کی انسانیت کا کوئی اختصاص اور امتیاز باقی نہیں رہے گا. اچھا، انسان کا انسان ہونا اور اس کی انسانیت کا امتیاز جو ہے وہ مذہب کی روح سے ہے. صحیح. یعنی مذاہب نے یہ تصور دیا کہ انسان جو ہے وہ کچھ خاص ہے. آپ جتنے بھی مذاہب کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے، اسلام کی بات نہیں کر رہے ہم، آپ ہندو مت کی بات کیجئے، آپ سکھ مت کی بات کیجئے، آپ بدھ مت کی بات کیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان سینٹر آف دا یونیورس ہے. اچھا، یہ وہی بات ہے جو وہ ہیومنزم کے دائرے میں کر رہا ہے. صحیح. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان سینٹر آف دا یونیورس ہے، لیکن ہیومن ایکسپیرینس ہی ہر چیز نہیں ہے، بلکہ ہیومن ایکسپیرینس ایک محدود ایکسپیرینس ہے. انسان جو ہے مقصود بذات نہیں ہے، وہ کسی اور کو سرو کرنے کے لیے یہاں پر ہے. انسان کی جو اٹیچمنٹ ہے اپنے رب کے ساتھ وہ بیسیکلی انسان کے ہونے کو ڈیفائن کرتی ہے. صحیح. اگر ریلیجن کو اور ریلیجیس ٹیچنگز کو درمیان سے نکال دیا جائے تو جسے آپ انسان کہتے ہیں اس کا انسان ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے. اچھا، اگر آپ اسے انسان ہونا ثابت نہیں کر سکتے تو پھر انسانی تصورات، اس کے مشاہدات، اس کے فلسفوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. صحیح. اچھا، ہم نے ابھی مغربیت کے حوالے سے بات کی کہ مغربیت کی تردید ہمیں کیسے کرنی ہے. اب اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو دہریت ہے پھر، کیونکہ وہ اس کا پھر بائی پروڈکٹ آ جاتی ہے کہ ایک ایسا شخص یا ایسا گروہ جو مکمل طور پر خدا کا اور مذہب کا منکر ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے، یا اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ بنیادی سطح پر اس میں دو طبقات ہیں. ایک عوام کا طبقہ ہے
اور ایک وہ طبقہ ہے جو علمی حلقوں سے منسلک ہے اور متعلق ہے. صحیح. اس میں 90% عوامی طبقہ ہے. عوامی طبقے سے مراد یہ کہ ایک عام آدمی ہے جس کی تعلیم بڑی پرائمری لیول کی ہے اور وہ الحاد سے یا دہریت سے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ کبھی بھی وہ کسی علمی اشکال کی بنیاد پر الحاد سے متاثر نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اگر اس پر کام کیا جائے تو کبھی اس کی ریزنز سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ کچھ ایسے نفسیاتی عوارض پیدا ہو جاتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ دہریت کی طرف چلا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فائنینشیل اور اکنامک ریزنز ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ایک اپروچ جو ہے انسان کے اندر موجود ہے زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کرنے کی. تو جب اس کی تسکین کا لیول کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے ریپرکشنز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس نقصان کی وجہ سے صدمے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور جب صدمے کی کیفیت میں جاتا ہے تو انکار کا رویہ پیدا ہوتا ہے. یعنی بنیادی طور پر وہ ایک طرح سے کوگنیٹیو بائسنس کا شکار ہو جاتا ہے. پہلے وہ یہ طے کر چکا ہوتا ہے کہ مجھے مذہب یا خدا سے تعلق نہیں رکھنا کسی بھی حادثے کی وجہ سے، کسی بھی المیے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اس کا ذہن خود بخود وہ دلائل کی طرف رجوع کر لیتا ہے، دلائل کی طرف چلا جاتا ہے یا تلاش کر لیتا ہے کہ ہاں اب جو میرا نظریہ ہے اس کے سپورٹنگ ایویڈنس میرے پاس یہ موجود ہے. پہلے انسان طے کرتا ہے کہ مجھے خدا کا انکار کرنا ہے، پھر اس کے دلائل ڈھونڈتا ہے. بنیادی سطح پہ ہمیں انہی فلسافیکل ریزنز پہ جانا پڑے گا جن کے نتیجے میں دہریت پیدا ہو رہی ہے. صحیح. اچھا، ایک چیز یہ کہ سطحی قسم کے اشکالات اور اعتراضات، بنیادی سطح پر مذاہب پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ یا تو ان کے مصادر پر کیے جاتے ہیں، ان کی شخصیات پر کیے جاتے ہیں. ساری ڈیبیٹ شخصیات پر ہوتی ہے یا مصادر پر ہوتی ہے، یا تیسری چیز ان کی تعلیمات پر ہوتی ہے. یہ تین چیزیں ہیں. اپنی اصل میں اپنی ذات میں خدا کے وجود پر اعتراض کرنا اور اس کو منسلک کرنا آج کے یعنی معاصر دنیا کے معاملات سے، اس کا کوئی تعلق اس سے بنتا نہیں ہے، کوئی ریلیونس موجود نہیں ہے ان کے پاس. یعنی خدا کے وجود کا انکار کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایتھیسٹ ہیں جو اعتراضات مذہب کے بارے میں پیش کرتے ہیں، یا خاص طور پر اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام کے بارے میں پیش کرتے ہیں، وہ تمام وہی اعتراضات ہیں جو پیچھے مستشرقین اٹھا چکے ہیں ساری چیزیں. زیادہ تر اعتراضات یعنی میجورٹی. ایک بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ مشرق کے ملحدوں کی تو بات ہی مت کیجیے. مشرق میں مجھے آج تک کوئی ایسا ملحد دکھائی نہیں دیا جس کا مطالعہ وسیع ہو. جو چند ایک لوگ اس حوالے سے کچھ جانتے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی نظریے کے ماتحت جانتے ہیں. صحیح. یعنی اگر کوئی اشتراکیت کا قائل ہے تو وہ تمام تر سوشل سائنسز کو اشتراکی اینک سے دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان ڈیپتھ اور گہرائی میں جا کر ان عنوانات کو دیکھا نہیں، اور نہ ہی وہ تہذیب سے واقف ہیں. مغرب کے لوگ جو ہیں وہ تہذیب سے اور اس کے تناظرات سے واقف ہوتے ہیں. لیکن بنیادی سطح پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن ایولیوشن کے اندر، انسان کے فکری اور ذہنی ارتقاء کے اندر مذہب کا جو کردار ہے وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں کیونکہ آپ کا تعلق اس شعبے سے بہت پرانا رہا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2010 سے پہلے جب اورکٹ ہوا کرتا تھا اور ویب سائٹ پر بھی بہت سارے فورمز ہوا کرتے تو وہاں پر بھی ایتھیسٹ اور مختلف قسم کے ملحدین ہوتے تھے اور ان سے اس طرح کے مباحث ہو رہے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ کافی چیزیں پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. لیکن اس زمانے میں ہمارے علماء کرام اس شعبے میں براہ راست ابھی نہیں اترے تھے. لیکن اب الحمدللہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا، خاص طور پر اگر ہم فیس بک کی بات کریں یا یوٹیوب کی بات کریں، تو ان دونوں پلیٹ فارمز پر ہمارے علماء کرام اب کام کر رہے ہیں. مختلف قسم کے ڈیبیٹس بھی ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی پوڈ کاسٹ بھی ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ ماضی میں یہ کام کون لوگ کر رہے تھے، کس طریقے سے کر رہے تھے، ان کا منہج کیا تھا، اور یہ منہج جو ہے کس طریقے سے یہ ارتقاء کرتے کرتے آج ہمارے سامنے آیا ہے، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ماضی میں کیا رہا ہے، کیا غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، اور ابھی اگر کچھ غلطی ہو رہی تو وہ کیا غلطی ہے. تھوڑا سا اس پر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. بنیادی سطح پر سوشل میڈیا کی آمد سے پہلے ہمارے یہاں
جو ایتھیسٹک اپروچ تھی اور اس کے تمام تر دلائل تھے وہ دو طبقات کی جانب سے اٹھائے جاتے تھے، اور براہ راست دہریت کے حوالے سے یا الحاد کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی تھی، انڈائریکٹ ہوا کرتی، انڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی. اور وہ دو طبقات تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو سوشلزم سے متاثر تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو سیکولرزم اور لبرلزم سے متاثر تھا. یہ دونوں طبقات بھی ایک دوسرے سے فرق تھے. اب حیران کن معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، بلکہ یہ دونوں کنفلکٹنگ آئیڈیالوجیز بھی بہت سی جگہوں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو میرے لیے بڑا حیران کن ہے، جبکہ در حقیقت یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جب سوشل میڈیا وجود میں آیا اور سوشل میڈیا کو ہمارا طبقہ جو ہے وہ یا تو یوٹیوب تک محدود سمجھتا ہے یا فیس بک تک محدود سمجھتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ MIRC کے اور یاہو کے چیٹ رومز ہوا کرتے جی بالکل، اور ان چیٹ رومز میں جا کر ہماری ڈیبیٹس ہوتی تھیں ڈائریکٹلی ان ملحدوں کے ساتھ جو ویسٹ سے تعلق رکھتے تھے. بہت کم یہاں مشرق کے لوگ ایسے ہوتے تھے، یا جنہیں عرف عام میں آپ دیسی ملحد کہتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے. تو ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا. پھر فردر وہاں سے نکل کر ہمارا ان سے ای میلز کا تبادلہ شروع ہوا. تو بہت ساری ڈیبیٹس ہماری ڈاکیومنٹڈ ہیں، یعنی تحریر کی شکل میں موجود ہیں. اس کے بعد آپ کے علم ہے کہ بلاگنگ کا دور آیا، جی، اور مختلف لوگوں نے اپنے اپنے بلاگز لکھنے شروع کیے. اب تو بتدریج وہ بلاگنگ کا دور ختم ہو گیا، تو پھر ہم نے اپنے بلاگز کے اوپر ان عنوانات کے حوالے سے لکھنا شروع کیا. اس کے بعد اورکٹ سے ہوتا ہوا وہ دور داخل ہوتا ہے فیس بک کے دور میں. ابتدائی دور میں فیس بک کے اوپر جو لوگ اس سے منسلک ہوئے وہ زیادہ تر، پہلے تو یہ پرسنل سوشلائزیشن کا ایک میڈیم تھا، لیکن اس کے بعد ایک جنرلائز لیول پہ سوشلائزیشن کا میڈیم بن گیا. جو لوگ انوالو ہوئے ان کا تعلق ادب سے تھا یا صحافت سے تھا. سوشل میڈیا کے، فیس بک، یوٹیوب کے ابتدائی لوگوں میں تمام لوگوں کا تعلق جو ہے یا تو صحافت سے تھا یا لٹریچر سے تھا. انہی دو دائروں کی آڑ میں، صحافت اور لٹریچر کی آڑ میں، لوگوں نے الحاد و دہریت کے عنوانات کو پروموٹ کرنا شروع کیا. تو جب یہ چیز نظر آئی تو کچھ اہل علم نے متوجہ کیا کہ جو لوگ ادب کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی نہ کسی درجے میں صحافت کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس میڈیم پر آئیں اور ان لوگوں کو کنفرنٹ کریں. تو ہم نے جب ابتدا کی تو بنیادی طور پر شاعری اور نثر نگاری کے حوالے سے مختلف ادبی گروپس میں ہم ایڈ ہوئے، اور ان گروپس میں جب ادب کی آڑ میں، شاعری کی آڑ میں، نثر نگاری کی آڑ میں، افسانے کی آڑ میں، کہانی کی آڑ میں، اور ابتدائی دور میں فکشن کے عنوان پر جب انہوں نے مذہب کا رد شروع کیا تو یہاں سے ہم نے پھر اس کا جواب دینا شروع کیا. صحیح. وہاں سے ان ڈیبیٹس کی ابتدا ہوئی. ابتدائی درجے میں یہ ڈیبیٹس بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ڈیبیٹس تھیں. لازمی آتا ہے کہ جب کوئی ادب کے دائرے میں کام کر رہا ہے، لٹریچر کی ریل میں کام کر رہا ہے اور ان ریٹرن کام کر رہا ہے تو اس کی کچھ حدود ہیں. ہمارا مذہبی طبقہ بہت دیر بعد اس شعبے سے منسلک ہوا، اور اس منسلک ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہیں. بنیادی سطح پر جب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے فلسفی کے دائرے میں، ایجوکیشن کے دائرے میں، لٹریچر کے دائرے میں اور جرنلزم کے دائرے میں اپنی اپنی دکانیں سجائیں، تو مذہبی طبقہ بھی ان سے متاثر ہوا اور ان کے ساتھ منسلک ہو گیا. صحیح. جب منسلک ہوا تو پھر وہ ان کی الہادی پروموشن سے بھی متاثر ہوا، یہاں تک کہ اس کے اثرات اتنے شدید ہوئے کہ ہمارے خالص مذہبی طبقے کے اندر ملحد پیدا ہونے شروع ہو گئے اور دہریے پیدا ہونے شروع ہو گئے. یہاں مذہبی طبقے کو احساس ہوا کہ نہیں، اب ہمیں اوپنلی اس کے خلاف کام کرنا چاہیے. اچھا، جو لوگ ابتدائی دور میں اس سے منسلک ہوئے ان میں دو طرح کے لوگ تھے. میجورٹی ان لوگوں کی تھی جو سائنس کے، فلسفی کے، لٹریچر کے اور لینگویج کے، ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ خاص مذہبی اپروچ رکھتے تھے، دینی تحریک سے متاثر تھے. انہوں نے الحاد اور دہریت کے خلاف کام شروع کیا. لیکن اس طبقے کے اندر اسلامی علوم کے حوالے سے اتنی گہری نالج موجود نہیں تھی.
قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تصوف یا علم الکلام. صحیح. اور علم الکلام کے حوالے سے تو بہت کم درجے میں کسی کو تھوڑا بہت بھی علم تھا. تو یہ لوگوں نے کام شروع کیا، لیکن اس کام کے نتیجے میں ان سے غلطیاں ہونی شروع ہوئیں. اب مذہبی طبقہ متاثر ہوا، جو روایت پسند مذہبی طبقہ تھا. جب روایت پسند مذہبی طبقہ اس طرف آیا تو ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا. پرابلم یہ کریٹ ہوا کہ وہ بنیادی دینی مصادر کو تو بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن وہ جدید افکار اور نظریات سے واقف نہیں تھا، واقفیت نہیں رکھتا تھا. تو پھر اس کام کے نتیجے میں اس کو یہ احساس ہوا یا اس کو یہ گمان ہوا، گمان کا لفظ زیادہ بہتر ہے، کہ یہ شاید دیگر مسالک اور مکاتب فکر سے مناظرے کی طرح ہے. تو اس نے ان امور کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی. اب جب دیکھا کہ سامنے سے نظریات کی گفتگو جو ہے وہ الگ سطح پر ہے، فلسفی الگ انداز سے بیان ہو رہی ہے، تو وہ خود اس سے متاثر ہونے لگا. ابتدائی دور میں بہت سے ایسے مذہبی لوگ تھے جو الحاد سے بحث کرتے کرتے اس کے عنوانات میں مبتلا ہو گئے یا ان سے متاثر ہو گئے. بالکل. اب یہاں سے بتدریج ایک طرف تو لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی، مذہبی طبقے نے ویسٹرن فلسفی کو پڑھنا شروع کیا، اپنے علوم میں رسوخ حاصل کرنا شروع کیا. تو کچھ نام ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جو دونوں علوم سے واقف تھے، اور پھر گرو کر کے آہستہ آہستہ ایک طبقہ ایسے سامنے آیا کہ جو ایک ایجوکیٹڈ ڈسکشن کر سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنی ذات میں، اپنی نیچر میں اٹریکٹ کرتا ہے شہرت پسندی کو. یعنی میڈیم ہے، اٹ از اے میڈیم آف پاپولرزم. صحیح. تو یہاں پر وہی بات چلتی ہے جو سب سے زیادہ کنٹروورشل ہوتی ہے. ٹرینڈنگ ہو، کنٹروورشیل ہو. کنٹروورشل چیز جو ہے وہ ہمیشہ ٹرینڈ کرتی ہے، لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کنٹروورشل چیزوں میں اس کی ایک بڑی بنیاد ہے بد تہذیبی، بے باکی اور بے ادبی. تو ملحدوں نے بھی اس ہتھیار کو مذہب کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا. اب ان کے اعتراضات ایجوکیٹڈ جو ہے اعتراضات سے نکل کر وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ریلم میں داخل ہو گئے. جب وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ریلم میں داخل ہو گئے تو یہاں سے ہمارا مذہبی طبقہ بھی پرووک ہوا. جب مذہبی طبقہ پرووک ہوا تو اس کی بہرحال ایک ہسٹری تھی مناظرانہ طرز فکر کی. اور ایک تو وہ مناظرے تھے جو ایجوکیٹڈ وے میں ہوتے تھے، اور دوسری طرف اس کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ان مناظروں کے اندر یا مباحثوں کے اندر غیر اخلاقی باتیں بھی شامل ہو جاتی تھیں. تو یہاں بھی اسی انداز میں ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ، آئی فار این آئی کے طور پہ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کیا. یہ ساری چیز ریئیکشنری تھی. اب یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو کوئی بھی چیز رد عمل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے اس کے اندر اعتدال نہیں رہتا. تو جب اس طبقے نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا تو اعتدال کی حدود سے وہ باہر نکل گیا. اچھا، ایک اعتراض عام طور پر آتا ہے اس کے اوپر کہ اگر وہ لوگ یعنی جو ملحدین ہیں وہ اتنا زیادہ ایموشنلی ایکٹ کر رہے ہیں ہمارے سامنے، تو پھر ہم اس کو ریئیکٹ کیوں نہ کریں؟ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ الہادی اعتراضات، افکار، نظریات، ان کی تہذیب کو ریئیکٹ کر رہے ہیں. اب آپ میں اور الہاد میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ ان کے یہاں ایک تصور ہے کہ انسان آزاد ہے، جی، انسان کے اوپر کوئی بھی حدود و قیود نہیں ہے. ہیومنزم کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے، فریڈم. اب ان کی سوشل نارمز کے اندر ادب کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، ادب سے ریسپیکٹ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. ریسپیکٹ. جب ریسپیکٹ کا کوئی تصور موجود نہیں ہوگا تو گفتگو کے اندر بھی وہ تصور موجود نہیں ہوگا. جب شخصیات کی عزت نہیں ہوگی تو ان کے حوالے سے گفتگو میں بھی کوئی عزت کا پہلو موجود نہیں ہوگا. اس کو وہ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. جی، کوئی بات بھی کہہ دی جائے، کسی کے بارے میں بھی کہہ دی جائے، کسی بھی انداز میں کہہ دی جائے، اس کو وہ اپنی آزادی تصور کرتے ہیں. سامنے والے سے مطالبہ ہے کہ وہ برداشت کریں، سامنے والا اس کو برداشت کرے. گو کہ یہ جو نارم ہے،
یہ بھی ان کے یہاں اس طرح ورک نہیں کر سکا. آپ کسی کی رنگت پہ چوٹ نہیں کر سکتے, کسی کی نسل پہ چوٹ نہیں کر سکتے, کسی کی قومیت پہ چوٹ نہیں کر سکتے, اور جب کسی کے جسم پہ, جسمانی حیت پہ, اس کے جثے پہ چوٹ نہیں کر سکتے. اگر چوٹ کریں گے تو اسے کہیں گے باڈی شیمنگ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کو بالکل اوپن کر دیتے اور یہ کہتے کہ میری مرضی, میں کسی کی ذات پہ, کسی کے رنگ پہ, کسی قومیت پہ, کسی کے جثے پہ, کسی کی حیت پہ جو چاہوں تنقید کروں. لیکن آپ نے اس کی حدود متعین کی. حدود اس لیے متعین کی کہ ایک معاشرہ اخلاقی حدود کے بغیر چل نہیں سکتا. صحیح. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مذہبی حدود بھی ہیں تو اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں, یعنی کانفلکٹنگ آئیڈیاز ہیں ان کے اندر. اب اس تصور کی بنیاد پہ, فریڈم آف اسپیچ کی بنیاد پہ, سب سے زیادہ ادب کا جو تصور تھا وہ مذہب کے اندر تھا. جب مذہب کے اندر یہ تصور تھا اور عقیدے کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو بھی اسی انداز میں ڈینائی کیا جائے, ڈیناؤنس کیا جائے, اور اس کا انکار کیا جائے, اس کو رد کیا جائے. اب جب رد کرنا انہوں نے شروع کیا اس تصور کو اور مذہبی شخصیات کو اور مذہبی مصادر کو, تو رد کرنے کے درجے سے نکل کر وہ ریڈیکیول کرنے کے درجے میں چلا گیا, گستاخی اور بد تہذیبی کے درجے میں چلا گیا. اچھا, کسی نہ کسی درجے میں جب ہم ان کی بد تہذیبی کا جواب دیتے ہیں, لازمی آتا ہے کہ بد تہذیبی کا کوئی علمی جواب نہیں ہو سکتا, بد تہذیبی کا کوئی اخلاقی جواب نہیں ہو سکتا. ہماری فلسفی یہ نہیں ہے کہ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دیا جائے. ہم آئی فار این آئی کے قائل ہیں. لیکن کیا ہم انہی کے درجے پر جا کر بد تہذیبی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انہی کے لیول پر جا کر فریڈم آف اسپیچ کے فینومینے کو پریکٹس کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. ہم ان کے لیول پر کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ امپاسبل ہے. ہماری اخلاقی حدود ہمیں اس سے روکتی ہیں. صحیح. اچھا, بنیادی سطح پہ جب ہماری اخلاقی حدود اس سے روکتی ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کیا جواب دیا اور کس انداز میں جواب دیا, اور ہمارے جواب سے وہ مغلوب ہو گئے یا نہیں ہوئے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا جواب ان سے زیادہ تیز ہو اور ہمارے جواب سے وہ مغلوب بھی ہو جائیں, لیکن اس میں خرابی کا اندیشہ اس بات کا ہے کہ کیا ہم ان کی تہذیب کے ایک حصے فریڈم آف اسپیچ سے متاثر تو نہیں ہو گئے. صحیح. یعنی بنیادی طور پر اس میں مقدمہ یہی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے لڑائی بھی کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دائرہ, کچھ حدود متعین کی ہیں, اور ہمیں کسی بھی درجے میں اس دائرے کو کراس نہیں کرنا کبھی بھی, چاہے ہم کتنا ہی ری ایکٹ کرنا چاہیں, لیکن اس دائرے کو ہمیں بہرحال ہمیشہ سے ملحوظ خاطر رکھنا ہی ہوگا. بنیادی سطح پہ اس کو آپ بڑی آسانی سے جج کر سکتے ہیں. صحیح. ایک تو وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے, آپ کے مقابل ہے, اور آپ کے مقابل سے آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے یا مباحثہ ہو رہا ہے یا مجادلہ ہو رہا ہے, اور آپ کا مقابل تضییق, طنز اور تذلیل پر اتر آیا. صحیح. ایسے میں تو ہم آپ کیا اس کو کریں؟ جواب دیتے ہیں, اور جواب میں کسی نہ کسی درجے میں مقابل کی تذلیل کرتے ہیں اور تضییق کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا آپ اپنے ہی لوگوں کے لیے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہی ہتھیار آزماتے ہیں, دشمن کے لیے آزماتے ہیں. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ فریڈم آف اسپیچ کے نظریے کا شکار ہو چکے ہیں. ایک بڑا آپ نے ایک امپورٹنٹ یہ پیمانہ آپ نے میجرمنٹ بتا دی کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان لوگوں کے لیے یہ بد تہذیبی یا اس طرح کی تذلیل کا رویہ اختیار کرتے ہیں جو ہمارے دین کے تئیں اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں. لیکن ایک مشاہدہ بہرحال یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کا عمومی زندگی کے اندر جب رویہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سارے مظاہر اسی طریقے سے اسی درجے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے وہی فریڈم آف اسپیچ اور ادب کو, رسپیکٹ کو, احترام کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا, چاہے وہ غیر مسلم ہے, دشمن, دین کا دشمن ہے, یا چاہے وہ آپ کا اپنا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو. بد تہذیبی جب نارم بن جائے, یعنی جب مزاج کا حصہ بن جائے اور جب طریقہ بن جائے, منہج بن جائے بالکل, اور جب اس کو تفاخر کے ساتھ اختیار کیا جائے,
آپ نے کسی کے رد عمل میں کوئی بات کہی، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، وہ ہیومن نیچر ہے، ہاں یعنی انسانی فطرت کا خاصہ ہے. لیکن جب آپ اس کو اپنا شعار بنا لیں اور تفاخر کے طور پر اس کو استعمال کریں یا اس کو اپنا ہتھیار قرار دینے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہی کے تصور سے متاثر ہو گئے. صحیح. ایک بڑے تہذیبی دائرے میں جس چیز کا آپ کو رد کرنا تھا، آپ اسی عمل میں شریک ہو گئے. بنیادی سطح پر الحاد کا اور سوشل میڈیا پر الحادی طرز فکر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ انگیج کرتی ہے، اور ہم انگیج ہو جاتے وہ ہیں. بد تہذیبی اس لیے کرتی ہے کہ وہ جواب میں اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بد تہذیبی کریں. صحیح. ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس بد تہذیبی سے وہ مغلوب ہو جائے، لیکن ایک بڑے دائرے میں بد تہذیبی کے کلچر کو پروموشن ملتی ہے. بالکل. ہمیں بنیادی سطح پہ اس طرز فکر سے اور اس رویے سے اختلاف. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر حسیب احمد صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا. اور گفتگو کو اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو بنیادی بات یہ ہے کہ دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کبھی کوئی دشمن دین کا ہمارے سامنے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور ہم رد عمل میں جذبات سے مغلوب ہو کر یا غیرت ایمانی سے بھی ہم کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، وہ کسی درجے میں قابل قبول ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس پورے تذلیل، اس پورے تضحیک اور گالی کلچر کو ایک منہج بنا کر، ایک اپروچ بنا کر ایک اختیار کر لیں کہ یہی وہ منہج ہے، یہی وہ اپروچ ہے جو ہمیں اس فتنے کے خلاف اپنانا ہے، تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہم اس حد کو کراس کر دیتے ہیں جو حد ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے. دین کبھی بھی بد اخلاقی سے، بد تہذیبی سے، گالی گلوچ سے کبھی بھی نہیں پھیل سکتا. دین صرف اور صرف اللہ کے رسول کے اسوہ سے ہی پھیل سکتا ہے. اسی بات پر ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.